کہانی سردار ٹرک ڈرائیور۔ رات کی سڑکیں آج بھی ویسی ہی تھی، لمبی، سنسان اور زاروں سے بری ہوئی، جہاں دور تک صرف ہیڈ لائٹ کی روشنی ہی زندگی کا احساس دلاتی تھی۔ اور اسی خاموشی میں ایک بڑی سی بس اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ بس کا ڈرائیور تھا سردار ارجیت سنگھ، جس کی داڑھی میں چاندی اتر چکی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اب بھی باقی تھی۔ وہ برسوں سے انہی راستوں پر گاڑی چلا رہا تھا، ہر موڑ، ہر سڑک اس کے لیے جانی پہچانی تھی۔ مگر آج کی رات کچھ الگ تھی، کیونکہ اس کے ساتھ پہلی بار ایک نیا کنڈکٹر آیا تھا۔ کبیر، 20 سال کا، زندگی سے بھرپور، آنکھوں میں خواب اور لہجے میں شرارت لیے ہوئے۔ جب اس نے پہلی بار بس میں قدم رکھا تو ارجیت نے صرف ایک سرسری نظر ڈالی، مگر وہ نظر کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر گئی، جیسے کسی انجان احساس نے دل کو ہلکا سا چھو لیا ہو۔ کبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار جی، پہلی بار آپ کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہے، سنا ہے آپ کی ڈرائیونگ پورے روٹ میں مشہور ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی چھیڑ چھاڑ تھی۔ ارجیت نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور نظریں سڑک پر رکھتے ہوئے بولا، ڈرائیونگ میں نام نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ دل کے اندر وہ اس نئی آواز کو محسوس کر رہا تھا۔ بس آگے بڑھتی گئی، رات گہری ہوتی گئی، اور ان دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ بھی آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ کبیر کبھی ٹکٹ بناتے ہوئے پیچھے سے آ کر کوئی ہلکی سی بات کر دیتا، کبھی اچانک ہنس پڑتا، اور ہر بار ارجیت کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ جاتی، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کی تنہائی کو چھوا ہو۔ ایک اسٹاپ پر بس رکی تو باہر ہلکی سی بارش شروع ہو گئی، مسافر کم ہو گئے اور بس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ کبیر آہستہ سے آ کر ڈرائیور کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، آپ کبھی تھکتے نہیں؟ اتنی لمبی راتیں، اتنے لمبے راستے، اکیلے؟ ارجیت نے ایک لمحے کو سوچا، پھر دھیرے سے بولا، تھکن تب محسوس ہوتی ہے جب دل خالی ہو، اور شاید اب اتنا خالی نہیں رہا۔ یہ سن کر کبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ اس بات کا مطلب سمجھ گیا ہو، مگر کہنا نہ چاہتا ہو۔ بس پھر سے چل پڑی۔ بارش کی بوندیں شیشے پر ٹکرانے لگی، اور ہیڈ لائٹ کی روشنی ان قطروں میں بکھر کر ایک خوبصورت منظر بنا رہی تھی۔ کبیر نے ہلکے سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے راستے بھی کہانیاں سناتے ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ ارجیت نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ اس لمحے میں کچھ تھا، ایک خاموش کشش، ایک غیر محسوس قربت، جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور رات اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ 107 سڑک پر بس تھوڑی دیر تک رکی گئی۔ ارد گرد کے کوئی نہیں تھا، صرف بارش، ہوا اور وہ دونوں۔ کبیر بس کے نیچے اترا اور بارش میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر قطروں کو محسوس کیا۔ ارجیت نے کھڑکی سے اسے دیکھا، دل نے جیسے ایک لمحے کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو کہا۔ وہ بھی آہستہ سے نیچے اترا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، مگر اس بار خاموشی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ کبیر نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی دل کچھ ایسا محسوس کرتا ہے جو سمجھ نہیں آتا، بس محسوس ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی۔ ارجیت نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی نظر کبیر کی آنکھوں میں ٹھہر گئی۔ بارش کے قطرے ان کے چہرے پر گر رہے تھے، مگر وہ دونوں جیسے اس لمحے میں کھو گئے تھے۔ ہر احساس کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ کو بس جینا پڑتا ہے، ارجیت نے دھیرے سے کہا۔ اور اس لمحے میں دونوں کے درمیان وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا جو اب تک باقی تھا۔ ایک خاموش سا لمحہ، ایک گہرا سا احساس، اور ایک ایسی شروعات جس کا انجام ابھی نامعلوم تھا۔ بس دوبارہ چلنے لگی، مگر اب اس کے اندر صرف سفر نہیں تھا، بلکہ ایک کہانی بھی جنم لے چکی تھی۔ ایک ایسی کہانی جو شاید راستوں سے شروع ہوئی تھی، مگر دلوں تک پہنچ چکی تھی۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ سڑکوں پر ہلکی سی دھند اتر آئی، اور وہی بس، وہی راستہ، مگر آج ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے رات کی وہ کہانی ابھی ختم نہ ہوئی ہو، بلکہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہو۔ سردار ارجیت سنگھ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں بارش والی رات کی ہر لمحے کی گونج تھی، ہر بات، ہر نظر، ہر احساس جیسے دل میں نقش ہو چکا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی بیٹا کبیر آج غیر معمولی طور پر خاموش تھا، نہ وہ ہنسی، نہ وہ شوخی، بس نظریں جھکی ہوئی تھی، جیسے وہ بھی کسی اندرونی جنگ سے گزر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد کبیر نے آہستہ سے کہا، سردار جی،
کیا ہر احساس کو انجام ملنا ضروری ہوتا ہے؟ اس کے لہجے میں ایک درد چھپا ہوا تھا۔ ارجیت نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کری، پھر دھیرے سے بولا، کچھ احساس صرف دل میں رہنے کے لیے ہوتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ یہ سن کر کبیر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے وہ اپنے آنسو چھپانا چاہتا ہو۔ بس اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہی، مگر ان دونوں کے دل جیسے کسی موڑ پر رک گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بس ایک بڑے سٹاپ پر رکی، جہاں سے کبیر کو اترنا تھا۔ یہ اس کا آخری سٹاپ تھا، اس سفر کا بھی اور شاید اس رشتے کا بھی۔ کبیر آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار ارجیت کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں ہزاروں باتیں تھی، شکر گزاری، محبت اور ایک گہرا سا دکھ۔ شاید کچھ راستے ساتھ چلنے کے لیے نہیں ہوتے، بس یاد بننے کے لیے ہوتے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ارجیت کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتا تھا یہ لمحہ ٹوٹنے کا ہے۔ اگر کبھی یاد آؤں تو بس یہ سمجھنا کہ میں وہی ہوں، اسی بارش میں، اسی لمحے میں۔ کبیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ مڑا اور بس سے نیچے اتر گیا۔ ارجیت نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک بار دیکھ لیا تو شاید وہ خود کو روک نہیں پائے گا۔ بس دوبارہ چل پڑی، مگر اب وہ خالی تھی، نہ صرف سیٹوں سے بلکہ دل سے بھی۔ راستہ وہی تھا، مگر اب ہر موڑ، ہر سڑک، ہر روشنی اسے ایک چہرے کی یاد دلا رہی تھی۔ کچھ فاصلوں کے بعد اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا۔ دھند کی وجہ سے سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ ایک لمحہ، ایک جھٹکا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ سڑک پر خاموشی چھا گئی، لوگ جمع ہونے لگے، مگر اس لمحے میں ایک کہانی ہمیشہ کے لیے رک چکی تھی۔ ایک ایسا احساس جو نہ مکمل ہوا، نہ ختم، بس ادھورا رہ گیا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ درد بھری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ایک سوال جو اس کہانی کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا، کیا کچھ رشتے واقعی قسمت سے اوپر ہوتے ہیں، یا پھر ہر محبت کا انجام پہلے سے لکھا ہوتا ہے؟ کیا ارجیت اور کبیر کا تعلق صرف ایک خوبصورت احساس تھا، یا وہ ایک ایسا رشتہ تھا جسے دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی تھی؟ اور اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا آپ اس احساس کو روک لیتے یا اسے اپنی زندگی کا؟ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو نے آپ کا دل چھوا ہے تو اسے ضرور آگے بڑھائیں، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک لائک، کومنٹس اور شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبائیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی کہانی، کوئی نیا سفر لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔